یسألونک عن الانفال، اے نبی آپ سے مال غنیمت کے متعلق یہ پوچھتے ہیں کہ اس کا شرعی حکم کیا ہے۔ اب یہ جو مال کافروں کا جنگ کے دوران وہ چھوڑ کر بھاگ گئے اور مسلمانوں کے ہاتھ آ گیا، اس کو ہم کیسے تقسیم کریں گے؟ تو اب دیکھیں پہلا جملہ ہی ایسا بولا گیا ہے کہ ہر چیز اپنے ٹھکانے کے اوپر آ جائے۔ قل الانفال للہ والرسول، اے نبی فرما دو کہ جو انفال ہے نا، مال غنیمت، یہ اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہے۔ تو اس کے بعد تو پھر باقی گنجائش ہی نہ رہی کہ اب جو اللہ اور اس کے رسول کی مرضی ہوگی اس کے مطابق تقسیم ہوگی۔ یہ ایک جملہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہونا تھا کہ سارے وسوسے سیٹل ہو گئے کہ اب یہ وہی کچھ ہوگا جو اللہ کے نبی جس طرح چاہیں گے تقسیم کریں گے، اور اس کے اوپر کوئی اعتراض نہیں ہو سکتا۔ مال غنیمت ہی تو ایک ایسی چیز تھی جس کی وجہ سے منافقین نے حضور کے اوپر اعتراض بھی کیا بسا اوقات۔ وہ جو بخاری مسلم میں حدیث ہے ذوالخویسرہ التمیمی خارجی کی، وہ نجدی جو اعلیٰ حضرت نے کہا ہے کہ ایک وہابی کھڑا ہوا، اس نے کہا اتق اللہ یا محمد، اے محمد اللہ سے ڈر اور انصاف کر، کیونکہ اس حدیث میں الفاظ ہیں کہ اس کی پنڈلی، آدھی پنڈلی تک اس کی تامت تھی، گھنی داڑھی تھی، آنکھیں اندر دھسی ہوئی تھی۔ تو وہ کہتے ہیں یہ حلیہ آپ دیکھ لیں کس کے ساتھ میچ کر رہا ہے۔ تو وہ کہتے ہیں ایک وہابی کھڑا ہوا اور اس نے کہا کہ اے محمد اللہ سے ڈر اور انصاف کر۔ تو نبی اسلام نے فرمایا اگر میں انصاف نہیں کروں گا تو اور کون انصاف کرے گا؟ صحابہ کرام نے اجازت مانگی کہ اسے قتل کر دیا جائے، تو آپ نے فرمایا چھوڑ دو، لوگ کہیں گے اپنے ساتھیوں کو قتل کرواتا ہے، اور اس کی نسل میں بھی لوگ پیدا ہوں گے، دین سے اس طرح نکل جائیں گے جس طرح تیر اپنے شکار سے نکل جاتا ہے، اور مخلوق کے بہترین لوگ ہوں گے جو ان کے خلاف قتال کریں گے۔ اور بخاری مسلم میں ہی ابو سعید خدری کہتے ہیں اللہ کی قسم ہم نے علی ابن ابی طالب کے ساتھ مل کر جنگ نہروان کے موقع پر ان خوارج کے ساتھ قتال کیا۔ اور بخاری مسلم کی اس حدیث میں موجود ہے نبی اسلام نے فرمایا ان کی نشانی یہ ہوگی کہ ان میں ایک ایسا شخص ہوگا جس کا ایک بازو نہیں ہوگا بلکہ اس کی جگہ ایک گوشت کا لوتھڑا صرف لٹک رہا ہوگا، یعنی وہ ایک معذور آدمی ہے، اس کی نشانی ہوگی۔ اب یہ جنگ نہروان کے موقع پر جب خارجیوں کی لاشیں رکھی ہوئی تھی تو مولا علی نے پھر فرمایا کہ اس بندے کی لاش کو تلاش کرو، کیونکہ صحابہ کرام تھوڑے غمگین بھی تھے کہ اتنے حاجی نمازی لوگ داڑھیوں والے، بخاری مسلم میں الفاظ ہیں کہ تم اپنی نمازوں کو حقیر جانو گے ان کے سامنے، اتنی لمبی وہ نمازیں پڑھیں گے۔ حضرت علی کو باقاعدہ پورے لیکچر دینے پڑے ہیں اس جنگ پہ آمادہ کرنے کے لیے، کیونکہ وہ جو آلموسٹ 6000 کے قریب لوگ تھے، جن میں سے 4000 سنن نسائی الکبریٰ میں آتا ہے کہ حضرت ابن عباس کو جب مناظرے کے لیے بھیجا تو وہ تو طائب ہو گئے، 2000 آخری وقت تک اڑے رہے۔ وہ حضرت علی کے فوجی تھے، اہل ایمان میں سے تھے، بس بگڑ گئے۔ اور اب حضرت علی کو ظاہر ہے اپنی فوج کو تو تیار کرنا تھا اس چیز کے اوپر کہ انہوں نے سما و اطاعت کا سسٹم چھوڑا ہے۔ تو حضرت علی کے الفاظ ہیں بخاری مسلم میں کہ میں آسمان سے زمین پر گر پڑوں یہ تکلیف تو مجھے گوارا ہے، لیکن یہ چیز گوارا نہیں کہ میں رسول اللہ پہ کوئی ایسی بات باندھوں جو میں نے خود نہ حضور سے سنی ہو۔ نبی علیہ السلام نے خوارج کے بارے میں یہ باتیں ارشاد فرمائی تھی۔ تو پھر ظاہر ہے لوگ پھر تسلی میں وقتی طور پر آ گئے۔ پھر بھی اب ظاہر ہے کہ مسلمانوں کے ہاتھوں مسلمان ہی قتل ہوئے تھے، لیکن خارجی مسلمان تھے، وہ دل افسردہ تھے مسلمانوں کے۔ بخاری مسلم میں آتا ہے حضرت علی نے کہا کہ وہ لاش تلاش کرو اس بندے کی جس کے بارے میں حضور نے اس وقت، اب سینئر صحابہ کو پتا تھا کہ حضور نے بہت پہلے یہ بات فرمائی ہوئی تھی کہ اس طرح کا ایک بندہ ہوگا۔ تو وہ لاش ڈھونڈی گئی، نہیں ملی۔ پھر سیدنا علی خود بنفس نفیس ان لاشوں کے پاس آئے، کنویں میں جہاں پہ وہ جمع کر کے ڈالی ہوئی تھی، ایک ایک لاش اٹھوائی۔ حضرت علی کو اتنا یقین تھا کہ وہ بندے کی لاش ان میں ملے گی، وہ بندہ ان میں شامل ہوگا، ٹھیک ہے۔ اور حضرت علی نے ان کو کہا کہ رسول اللہ نے ہمیں سچی خبر دی ہے، تم تلاش کرو، انہی میں وہ بندہ ملے گا۔ اور پھر وہ جب لاشیں ہٹائی گئی تو سب سے نیچے اس کی لاش نکلی، اور اس وقت پھر صحابہ نے نعرہ لگایا کہ واقعی صدق رسول اللہ نے سچ فرمایا تھا، اور حضرت علی کا قتال حق پر مبنی ہے۔ لیکن یہ بعد کی بات ہے، پہلے جس طرح حضرت علی نے ان کو تیار کیا وہ ایک مشکل کام تھا۔
مسلم میں تو یہاں تک الفاظ ہیں کہ حضرت علی نے کہا کہ خوارج کے ساتھ قتال کے بارے میں نے وہ بشارتیں سن رکھی ہیں کہ اگر میں تمہیں وہ چیزیں بیان کروں تو مجھے خدشہ ہے کہ اس کے بعد تم کوئی نیکی بھی نہیں کرو گے، یہ قتال ہی اتنی بڑی نیکی تمہارے لیے کافی ہوگی اللہ کے حضور بخشش کے لیے۔ یہ پورے کا پورا معاملہ تھا، تو اس میں بھی مال غنیمت کے اوپر تان کرنے والا، اور اس کا ذکر سورہ توبہ میں باقاعدہ وہ آیت آ جائے گی جس میں اس ذوالخویسرہ التمیمی کا ذکر موجود ہے۔ یہ میں نے سارا اس لیے بیان کیا کہ مال غنیمت کوئی چھوٹی چیز نہیں تھی۔ آج ہمارے لیے تو شاید اس کی کوئی اتنی امپورٹنس نہ ہو، کیونکہ آج کل تو اس طرح کی جنگیں بھی نہیں ہیں، نہ اس طرح کے معاملات ہیں، اور مال غنیمت کے اعتبار سے آج ہمارے لیے اس کی سینسٹیوٹی کو سمجھنا تھوڑا مشکل ہے، لیکن اس زمانے میں آپ دیکھیں کہ یہ کتنا ایشو ہوتا تھا۔ اور پھر یہاں تک بھی ہوا ہے کہ غزوہ حنین کے موقع پر تو بڑے کامل الایمان جو مومنین تھے ان سے بھی مس ہینڈلنگ ہوئی ہے۔ بخاری مسلم میں احادیث موجود ہیں، نبی علیہ السلام نے غزوہ حنین کے موقع پر صفوان کو بلایا، 100 اونٹ دے دیے۔ آپ ذرا امیجن کر سکتے ہیں 100 اونٹ، 800 اونٹ، یعنی کوئی بالکل ماٹھا سا اونٹ بھی ہو نا تو 5 لاکھ روپے کا تو ہوگا۔ اس زمانے کے اندر 100 اونٹ کسی کو مل گئے تو سمجھ لیں تو اس کی تو زندگی بن سنور گئی۔ اب صفوان وہ ہے جو فتح مکہ پہ موت دیکھ کے مسلمان ہوا تھا، اور پوری زندگی رسول اللہ کے خلاف جنگیں لڑی ہوئی تھی، ٹھیک ہے، اور ابو سفیان کو بلا کے 100 اونٹ دے دیے۔ ابو سفیان تو ساری جنگوں میں کافروں کی طرف سے سرغنہ کے طور پر تھا، صرف بدر ہی ایک ابو جہل نے لڑی ہے، باقی ساری جنگوں میں ابو سفیان ہی تھا۔ احد کی جنگ ہو، خندق کی ہو، اس کو 100 اونٹ دے دیے۔ انسان تو انسان ہے نا، جو چند نوجوان قسم کے لوگ تھے انصار مدینہ میں سے، ان کی زبان سے الفاظ نکل گئے کہ اس شخص پہ اپنے قبیلے کی محبت غالب آ گئی ہے، نعوذ باللہ۔ نبی علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے بتا دی یہ بات۔ نبی علیہ السلام نے بلوا لیا ان کو۔ اب وہ تو ڈر رہے تھے، پتہ نہیں کیا ہوگا۔ حضور نے کہا کہ اس طرح تم نے بات کی ہے، بلکہ اس میں تو الفاظ ہے کہ ہماری تلواروں سے ابھی قریش کا خون ٹپک رہا ہے، یعنی ابھی تو فتح مکہ ہوئی ہے، اس سے پہلے جنگیں اور غزوہ حنین۔ تو نبی علیہ السلام بھی چونکہ قریش سے تھے، ہاشمی قبیلہ قریش کا ہی تھا، بنو امیہ بھی قریش سے تھے، بنو عدی یہ سارے قریش کے تھے۔ ابھی تو ہماری تلواروں سے قریش کا خون ٹپک رہا ہے، اور اس شخص پہ اس کے قبیلے کی محبت غالب آ گئی ہے، یعنی پوری زندگی جنگیں تو ہم نے لڑی، ہمارے نوجوان شہید ہوئے غزوہ بدر میں، احد میں، خندق میں۔ فتح مکہ کے بعد جب ان کو اپنی شکست نظر آئی قریش کے لوگوں کو، انہوں نے کلمہ پڑھ لیا، اور آج جب فروٹ کھانے کا وقت آیا ہے تو مال غنیمت میں 100 اونٹ صفوان کو، 100 اونٹ ابو سفیان کو دے دیے گئے۔ تو لاجیکلی تو ان کی بات درست تھی۔ آپ روحانیت کو تھوڑی دیر کے لیے سائڈ پہ رکھ کے دیکھیں، روحانیت تو آج بھی دیندار لوگوں نے سائڈ پہ رکھ کے وہ بات کر رہے ہوتے ہیں کاروبار کے معاملے میں۔ وہاں تو ایک جینوئن چیز بھی تھی، ظاہر قربانیاں بھی تھی، خالی ایسی بات تو نہیں تھی۔ تو نبی علیہ السلام نے بلا کے کہا کہ تم نے یہ بات کی، انہوں نے کہا ایسا ہی ہے۔ پھر سینئر لوگ بیچ میں پتہ ہے پڑ جاتے ہیں، سینئر اصحاب تھے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ یہ نوجوان ہے، بس ان کی زبان کی تیزی ہے، نکل گئی ہے، آپ کو معاف کر دیں۔ نبی علیہ السلام نے دوسری بات ہی نہیں کہ آپ نے فرمایا اللہ اور اس کا رسول تمہارا عذر قبول کرتے ہیں۔ دیکھیں یہ بہت بڑی بات تھی، کلمات کفر تھے، رسول اللہ کے اوپر ایسا تان کرنا۔ لیکن کسی حدیث میں نہیں آپ کو ملے گا کہ نبی علیہ السلام نے ان کو کہا کہ تجدید ایمان کرو، تمہاری بیویاں تمہارے نکاح سے نکل چکی ہیں، یہ ساری چیزیں۔ ایک بینیفٹ دیا کہ ٹھیک ہے، ایک جذبات میں کچھ جملے نکل گئے، اور نبی علیہ السلام نے ان کا عذر قبول کر لیا۔ پھر آپ نے فرمایا کہ کیا تم اس پہ راضی نہیں ہو کہ یہ لوگ دنیا کا مال لے جائیں اور تم اللہ کے رسول کو لے جاؤ؟ ٹھیک ہے، خدا کی قسم پوری دنیا ایک گھاٹی میں چلے اور انصار مدینہ دوسری گھاٹی میں چلے، میں انصار کے ساتھ ہوں گا، میرا جینا اور مرنا انصار کے ساتھ ہے۔ اور پھر دیکھ لیں نبی علیہ السلام واپس مدینہ شریف واپس آئے، حالانکہ آپ کی زندگی کے 52 سال مکے میں گزرے تھے،
ابائی آپ کا شہر تھا. ترمذی میں حدیث ہے جب آپ کو مکے سے نکالا جا رہا تھا آپ بار بار مڑ کے کعبے کی طرف دیکھتے تھے کہ تو مجھے سب سے محبوب جگہ ہے لیکن تیرے لوگ مجھے یہاں رہنے نہیں دیتے. اور پھر کعبے کی تڑپ اور جس طریقے سے وہ مسلمانوں نے 8-9 سال گزارے ہیں، آلموسٹ 8 سال، اس کے بعد تو نبی علیہ السلام کو واپس شفٹ ہو جانا چاہیے تھا اپنے آبائی علاقے میں، لیکن آپ شفٹ نہیں ہوئے، مدینہ شریف ہی آپ کا مسکن بنا. تو انصار مدینہ نے کہا کہ ہمیں اللہ کا رسول چاہیے، ہمیں دنیا کا مال. ابھی تو انصار کو پتہ ہی نہیں تھا کہ حضور کی وفات کے بعد ان کے ساتھ کیا ہونا ہے، وہ بھی حضور نے پہلے ہی بتا دیا. بخاری مسلم حدیث ہے، آپ نے فرمایا انصار میں تمہارے گھروں میں فتنے اس طرح گرتے ہوئے دیکھ رہا ہوں جس طرح بارش کے قطرے. میرے بعد تم پر اور لوگوں کو ترجیح دی جائے گی لیکن تم نے صبر کرنا ہے یہاں تک کہ حوض کوثر پہ مجھے آ کے ملنا ہے. یعنی آخرت تمہارا مقدر ہے. ہماری مسلم حدیث ہے انصار کی محبت جو ہے ایمان کا حصہ ہے، بلکہ یہ الفاظ ہیں کہ انصار سے محبت نہیں رکھے گا مگر مؤمن، انصار سے بغض نہیں رکھے گا مگر منافق. سیم وہی حدیث جو صحیح مسلم میں حضرت علی کے بارے میں. اور آپ دیکھ لیں سیدنا علی اور انصار مدینہ ان دونوں کے ساتھ اس امت نے کیا کیا ہے؟ نیگلیکٹ کیا. جو حق تھا وہ ادا نہیں کیا. اور جب حضرت علی کی خلافت کی باری آئی اس وقت تو ایٹ لیسٹ ایکسیپٹنس دینی چاہیے تھی. ان کی زندگی کہ وہ خلافت کے 5.5 سال بھی کوئی سکون سے نہیں گزرے. تو ایک پوری کی پوری ایک چین تھی جو احادیث میں نبی علیہ السلام نے پہلے بیان کر دی. تو اب اس پورے سینیریو میں یہ دیکھیں کہ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ آپ کی کمٹمنٹ کیا ہے. قل الانفال للہ والرسول، اے نبی تم فرما دو کہ مال غنیمت کا مالک اللہ اور اس کا رسول ہے. فاتقوا اللہ، پس ڈرتے رہو اللہ سے. وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ، اور اصلاح کرو اپنے باہمی معاملات کی. یعنی مال غنیمت کوئی بون آف کنٹینشن نہیں بننا چاہیے کہ یہ نہ ہو کہ مال کی وجہ سے آپس میں لڑ پڑو ایک دوسرے کے ساتھ. تم آپس میں اتفاق اور سلوک کے ساتھ رہو. دنیا کا مال آنی جانی چیز ہے، اس کی بنیاد کے اوپر آپس میں تمہاری نفرتیں نہیں ہونی چاہیے. وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور اطاعت کرو اللہ کی اور اس کے رسول کی. ان کنتم مؤمنین، اگر تم واقعی مومن ہو نا تو تمہاری ٹوٹل کمٹمنٹ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ ہونی چاہیے. پھر آپ نے کسی لاجک میں نہیں پڑھنا. سمعنا وَأَطَعْنَا، سنا اور مان لیا. سورۃ الاحزاب میں بھی آگے چل کے آئے گا کہ اہل ایمان جو ہے نا ان کی تو اپنی مرضی باقی ہی نہیں رہتی جب کسی معاملے میں اللہ اور اس کا رسول فیصلہ کرتے ہیں. یعنی یہ ایمان کی بنیاد ہے، اس میں پھر لاجک نہیں دیکھی جاتی. ہم جو کسی کو قائل کرنے کے لیے کبھی کو لاجک دیتے ہیں نا تو یہ ایک فارمیلٹی ہے. ادروائز جو اللہ کو مان لینا تو پھر باقی سارے سوال انویلڈ ہو جائیں گے. اللہ کو ماننے کا نام ہی ول آف گاڈ ہے، اس کو بھی آپ نے ماننا ہے. لا یسأل عما یفعل وهم یسألون، سورۃ الانبیاء آیت نمبر 23. اللہ کو کوئی پوچھ نہیں سکتا کہ اس نے کوئی حکم کیوں دیا. اللہ سب کو پوچھ سکتا ہے. انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ، مومن تو صرف وہ ہیں کہ جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جائے، وجلت قلوبہم، ان کے دل کانپ اٹھتے ہیں. اب یہ ذرا اہل ایمان کی جو 4 بڑی بڑی نشانیاں آئی ہیں نا یہاں پہ، یہ ایک سانچہ ہے، ایک کرائٹیریا ہے. اس میں اپنے آپ کو ہم نے رکھ کے چیک کرنا ہے کیا ہمارے اوپر یہ کیفیات طاری ہوتی ہیں. نمبر 1، جب اللہ کا ذکر کیا جائے ان کے دل کانپ اٹھتے ہیں. یعنی کوئی وعید سنتے ہیں، اللہ کی طرف سے کوئی خوشخبری سنتے ہیں، یا کسی معاملے میں اللہ کا کوئی حکم سنتے ہیں تو وہ اس کو سیریس لیتے ہیں، رسپانس کرتے ہیں اور اندر سے مانتے ہیں کہ مجھے تو اب یہ کرنا ہے، ادروائز میری کوئی بچت نہیں ہے. یہ وہ چیز ہے، دل کانپ اٹھتے ہیں. وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ، اور جب ان کے سامنے اللہ کی آیات تلاوت کی جاتی ہیں، قرآن پڑھا جاتا ہے، زَادَتْهُمْ ایمانا، ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے. قرآن سے ہی ایمان بڑھتا ہے. ظاہر ہے قرآن میں جب آپ کو آخرت کی خوشخبریاں سنائی جائیں گی نیک اعمال کرنے کے سبب،
تو ڈھارس بندے گی کہ جس خدا سے میں بن دیکھے ڈر ڈر کے زندگی گزار رہا ہوں اور اس کی مرضی کا ہر موقع پر خیال رکھتا ہوں، اس نے مجھے یہ نعمتیں دینی ہیں، ایمان بڑھتا ہے۔ اور یہ آیت اس بات کا ثبوت ہے کہ ایمان کم یا زیادہ ہوتا ہے۔ اسی چیز کو محدثین نے باقاعدہ دلیل کے طور پر پیش کیا ہے۔ ویسے تو بخاری و مسلم میں کتنی احادیث موجود ہیں کہ اعمال ایمان کا حصہ ہے۔ یہ بھی ایک قرآن اسلاف کے اندر اختلاف رہا کہ ایمان کا حصہ ہیں اعمال یا نہیں۔ جو محدثین کی رائے ہے، جو قرآن و سنت سے سپورٹیو ہے، وہ یہی ہے کہ اعمال سے ایمان بڑھتا ہے۔ جب اعمال سے ایمان بڑھتا ہے اور اعمال چھوڑنے سے کم ہوتا ہے تو اعمال ایمان کا حصہ ہیں۔ صحیح مسلم کی حدیث کے بندے کے کفر اور اسلام، شرک اور ایمان کے درمیان فرق نماز ہے، تو نماز تو ایک عمل ہے نا۔ پھر صحیح مسلم کی حدیث علی سے محبت نہیں رکھے گا مگر مؤمن، علی سے بغض نہیں رکھے گا مگر منافق، تو بیسیکلی یہ ایک عمل کا نام ہے نا۔ انصار مدینہ کے بارے میں بھی سیم حدیث ہے بخاری مسلم میں۔ بخاری میں حدیث ہے حیا ایمان سے ہے، تو ایمان کی 70 کے قریب شاخیں ہیں، حیا ان میں سے ایک ہے۔ تم میں سے مؤمن وہ ہے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے تو اپنے بھائی کے لیے بھی ویسا ہی پسند کرے، بخاری مسلم کی حدیث۔ پھر بخاری مسلم کی حدیث کہ مومن وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ اب یہ ساری چیزیں جو عقیدے سے تعلق نہیں رکھتی ہیں، پریکٹیکل اعمال سے، اسی لیے ہم کہتے ہیں ایمان 3 چیزوں کا نام ہے۔ نمبر 1 اقرار باللسان، زبان سے اقرار کرنا، وتصدیق بالقلب، اور دل سے اس کی تصدیق کرنا۔ زبانی کلامی نہیں، اندر سے بھی آپ مانتے ہو، اور عمل بالجوارح، اور پریکٹیکلی اپنے اعمال کے ذریعے، اپنے اعضاء کے ذریعے نیک اعمال کرنا، یہ اس کا حصہ ہے۔ 2 چیزیں نہیں ہیں صرف، اقرار باللسان و تصدیق بالقلب۔ فقہ حنفی میں تو بس 2 چیزیں پڑھائی جاتی ہیں، عمل بالجوارح نہیں ہوتا ہے، اس لیے آپ دیکھ لیں اس معاملے میں آپ کو کمزوری بھی نظر آئے گی۔ تو محدثین اس آیت کو بھی پیش کرتے ہیں کہ ایمان کم یا زیادہ ہوتا ہے، ایمان فکس نہیں ہے۔ یہ جہمیہ کا نظریہ ہے، مرجیہ کا نظریہ ہے، اہل سنت کا نظریہ یہ ہے کہ ایمان کم یا زیادہ ہوتا ہے۔ ایک تو خیر ڈیٹم لیول کا ایمان ہے نا، اللہ، رسول، آخرت، انبیاء، کتابوں کو ماننا، وہ تو ایک سمجھ لیں ایک بنیاد ہے۔ اس کے بعد جو جتنا عمل کرے گا اس کا ایمان بڑھے گا، اور انسان کو فیل ہوتا ہے جب آپ نیکیوں میں استقامت اختیار کرتے ہیں تو آپ کو ایمان کی لذت ملتی ہے، اور جس کا سب سے بڑا پریکٹیکل ثبوت یہ ہے کہ گناہوں سے بچنا آسان ہو جاتا ہے۔ آپ نے اپنا ایمان چیک کرنا ہے تو دیکھ لیں آپ گناہوں سے کتنا بچتے ہیں۔ اگر آپ گناہوں سے نہیں بچ رہے تو آپ سمجھ لیں کہ آپ کا ایمان جو ہے نا بس وہ ایک روایتی قسم کا ایمان ہے۔ اگر آپ کا ایمان آپ کو گناہوں سے بچا لیتا ہے نا تو یہ ہے اصل ایمان کی نشانی۔ امام غزالی نے بڑی ٹیکنیکل گفتگو اس حوالے سے کیمیائے سعادت میں اور مکاشفۃ القلوب اور منہاج العابدین میں کی ہوئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ، اور یہ لاجیکل بھی ہے، قرآن و سنت کی تعلیمات کا آپ سمجھ لیں یہ نچوڑ ہے۔ وہ کہتے ہیں نیک اعمال پہ استقامت کرنا یہ چھوٹی چیز ہے ادر دین فرائض کے، یہ وہ نفلی باتوں کی بات کر رہے ہیں۔ فرض تو کرنا ہے، اس کے بغیر تو آپ مسلمان ہی نہیں نا۔ 5 وقت نماز، زکوٰۃ، رمضان کے روزے، حج، اس کے علاوہ جو نیک اعمال ہیں، مثلا تہجد کی نماز، اشراق، اتنی دفعہ درود شریف پڑھنا، اتنی تسبیحات کرنا، اتنا قرآن روزانہ تلاوت کرنا، یہ جو اضافی نفلی باتیں ہیں، امام غزالی کہتے ہیں ان کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ اصل اہمیت اس چیز کی ہے کہ آپ گناہوں سے بچتے ہیں کہ نہیں۔ اور پھر انہوں نے اس کی مثال دی کہ ایک تالاب ہے جس میں آپ نے صاف پانی جمع کیا ہوا ہے، لیکن مسلسل گندگی کا نالا اس میں آ کے گر رہا ہے، تو وہ صاف اعمال آپ کے کسی کام کے نہیں ہیں جو آلودہ ہوئے میں ہیں۔ ویسے تو قرآن میں اللہ تعالیٰ نے سورہ ہود میں فرمایا کہ نیکیاں گناہوں کو مٹا دیتی ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن جو گناہ کبیر ہیں تو نیکیوں سے تو معاف نہیں ہوتے۔ تو اس بڑی لیول کی چیز ہے کہ آپ جتنی مرضی نیکیاں کر لیں،
بڑے گناہ تو معاف نہیں ہوں گے، اور ہماری بدقسمتی سمجھ لیں کہ جتنے گناہ ہمارے علم میں ہیں وہ سارے بڑے ہیں۔ غیبت، جھوٹ، چغلی، والدین کی نافرمانی، گالی گلوچ، زنا، جادو، ماں باپ کی نافرمانی، قتل ناحق، جتنے گناہ آپ کو پتہ ہے نا، جن کو آپ گناہ کے طور پہ جانتے ہیں، آپ کو اکٹھی لسٹ مشکات کی پہلی جلد کے اندر گناہ کبیرہ کے بیان میں مل جائے گی۔ وہ سارے کے سارے بڑے گناہ ہیں، اور وہ اتنے وزنی ہیں کہ وہ نیکیوں سے ادھر ادھر نہیں ہوتے جب تک کہ کامل توبہ نہ کی جائے۔ کامل توبہ ہی کا تو نام ہے استقامت، گناہوں سے بچنا۔ نیکیاں کرنا بڑا آسان ہے، آپ دیکھیں لوگ کتنی کتنی نیکیاں کر جاتے ہیں، ایک گناہ چھوڑنا ان کے لیے مشکل ہو جاتا ہے۔ کتنے لوگ ہیں آپ ان سے دیکھیں، وہ مذہبی جماعتوں کے ساتھ اٹیچ ہیں، وہ کہیں گے ہماری کبھی تکبیر اولیٰ کی اذان نہیں ہوئی ہے، لیکن ان سے پوچھیں کہ جو کاروبار میں آپ حرام خوری اور ڈنڈی مار رہے ہیں، وہ کہتے ہیں اس کے بغیر گزارا ہی نہیں۔ اصل میں اس کا امتحان وہی تھا، اس میں وہ ناکام ہو گیا، کیونکہ گناہ سے بچنا مشکل۔ یہ جو آج کل کا دین پیش کیا جا رہا ہے کہ علماء جو ہیں وہ بے پردہ عورتوں کے سامنے رمضان نشیات میں آ کے بیٹھ جاتے ہیں، ان کو دین سکھا رہے ہیں۔ کس منہ سے دین سکھا رہے ہو یار؟ وہ ان کو کیا دین سکھانا ہے؟ بے دینی پوری قوم کو سکھا رہے ہو۔ اس طریقے سے جو معاملات لے کے چل رہے ہوتے ہیں، تو اب یہ وہ گناہ ہیں جن سے یہ لوگ بچ نہیں سکتے۔ انہوں نے دنیا داری بھی اپنی رکھی ہوئی ہوتی ہے، اور نماز روزے بھی اسی طریقے سے چل رہے ہوتے ہیں۔ اگر نماز اور روزے نے آپ کو گناہوں سے ہی نہیں روکا ہوا، تو بخاری مسلم کی جو حدیث ہے کہ جس کا روزہ اس کو گناہوں سے نہیں روکتا، تو اللہ تعالیٰ کو اس کے بھوکا اور پیاسا رہنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ آپ کئی فلمی ایکٹر دیکھیں گے کہ ایسی کیسی بیہودہ فلموں میں کام کرنے والے ہیں، اور وہ کہتے ہیں نہیں تہجد کبھی ہماری قضا نہیں ہوئی ہے۔ ان سے پوچھیں کہ اب یہ وہی تہجد ہے کہ نفلی عبادت تو ہے، لیکن گناہ اپنی اسی طریقے سے پیرل میں چل رہے ہیں۔ اور یہ میں آپ کو بتاؤں، یہ زندگی بڑے مزے کی ہے کہ دنیا میں بھی آپ مکمل عیاشی کریں اور ساتھ نمازیں بھی پڑھتے رہیں۔ اصل کام ہی جو ہے نا وہ گناہ کو چھوڑنا ہے، یہ مشکل کام ہے۔ اس کے لیے قرآن کو بار بار پڑھنا، سمجھ کے پڑھنا، خوف خدا پیدا ہو، اور یہ کیفیت ہو جائے جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ، اہل ایمان تو وہ ہیں جب اللہ کی یاد انہیں دلائی جاتی ہے نا، وجلت قلوبہم، ان کے دل کانپ اٹھتے ہیں، وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آیَاتُهُ، اور جب ان کے سامنے آیات تلاوت کی جاتی ہیں، زَادَتْهُمْ ایمانا، ان کا ایمان بڑھنا شروع ہو جاتا ہے، وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، اور یہ تو سب سے مشکل چیز ہے۔ ہر معاملے میں وہ اللہ ہی پر توکل کرتے ہیں۔ توکل سے مراد یہ کہ اپنی ایفرٹ پٹ کرنے کے بعد یہ نہیں سمجھتے کہ جو میں چاہوں گا وہ ہوگا، بلکہ وہ کہیں کہ یہ ہم نے اپنی ایفرٹ پٹ کی، اب اللہ کی مرضی۔ جو سیدنا علی کا قول ہے کہ میں نے اپنے ارادوں کے ٹوٹنے سے اللہ کو پہچانا ہے، کہ پوری ایفرٹ پٹ کرنے کے بعد بھی رزلٹ خلاف نکل آئے تو سمجھ لیں کہ اللہ کی مرضی اس میں نہیں ہے۔ چاہے وہ چیز آپ کو نقصان بھی پہنچا رہی ہے، وہ آپ کی آزمائش ہے، ظاہر ہے، آزمانا تو ہے اللہ نے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، یہ لوگ وہ ہیں جو نماز کو قائم رکھتے ہیں۔ خالی نماز پڑھتے نہیں ہیں، نماز قائم کی ہوئی ہے، جیسے وضو قائم، مسلسل نماز، مسلسل قائم۔ مسجد میں تو نماز صرف ادا ہو رہی ہوتی ہے، قائم ہر وقت رہنی چاہیے، یعنی نماز میں جو اللہ سے عہد کیا ہے وہ بعد میں قائم رہے۔ یہ نہیں ہے کہ نماز پڑھنے کے بعد، فجر کی نماز پڑھنے کے بعد کسی دربار پہ پہنچ گئے مانگنے کے لیے، ابھی تو آپ عہد کر کے آئے تھے نماز میں، ایاک نعبد و ایاک نستعین، باہر نکلتے ہی عہد توڑ دیا۔ نماز میں تو آپ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اخلاص اپنا شو کر کے آئے، اور باہر نکلتے ہی آپ نے کاروبار میں ڈنڈی مارنا شروع کر دی، حقوق العباد میں گھپلا کرنا شروع کر دیا، تو کیا پھر اس پہ عمل کیا؟ تو یہ نماز قائم کرنا یہ ہے۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ،
اور وہ خرچ کرتے ہیں اللہ کی راہ میں اس میں سے جو ہم نے انہیں دیا ہے، یعنی دیا اللہ نے ہوا ہے۔ اللہ اپنا دیا ہوا مال جب اسی کی راہ میں خرچ کیا جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے کہ میں نے جو اسے مال دیا تھا اس نے میری راہ میں خرچ کیا۔ حالانکہ یہ کوئی کمال تو نہیں ہونا چاہیے، دیے اس نے تھا، لیکن یہ اللہ تعالیٰ کی قدردانی اس لیول کی ہے کہ سورہ البقرہ میں تو اللہ نے کہا کہ یہ قرض حسنہ ہے مجھ پر، دیا اس نے ہے۔ جب آپ اس کی راہ میں خرچ کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے جو تم نے میری راہ میں خرچ کیا یہ تم نے مجھے قرض دیا ہے، اور اس قرض کا بدلہ میں آخرت میں 700 گنا بلکہ بعض کے لیے اس سے بھی بڑھ کر لوٹاؤں گا۔ اتنا کوئی قدر کرنے والا ہے کہ دیا ہوا اس کا اسی کو لوٹایا جائے؟ جس سے لے کے اسے لوٹایا جا رہا ہے وہ کہہ رہا ہے کہ بس یہ جو تو نے مجھے واپس کیا نا میرا دیا ہوا مال، یہ گویا میرے ذمہ قرض ہوا، میں تمہیں واپس کروں گا، اور اتنا نہیں 700 گنا وہ اللہ کے ڈیوائن بینک میں جمع ہے، آخرت میں ملے گا کسی بھی شخص کے اخلاص کے مطابق۔ تو یہ اللہ ہی کی قدر دانی ہے، اللہ ہی اس طرح کا قدر فرمانے والا ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ ومداد کلماتہ، اولئک ھم المؤمنون حقا۔ ایسے لوگ پھر کٹر قسم کے مسلمان ہیں۔ ہاں جی، کٹر وہابی تے کٹر سنی تے کٹر شیعہ اور کٹر مؤمن۔ کٹر مؤمن، سچے مؤمن اپنے دعوے میں ایسے ہیں اہل ایمان جن میں یہ خوبیاں ہوں۔ نمبر 1، جب اللہ کا ذکر ان کے سامنے ہو ان کے دل کانپ اٹھے، آیات پڑھی جائیں تو ان کا ایمان بڑھنا شروع ہو جائے، اور توکل کریں اللہ کے اوپر، اور نماز کو قائم رکھیں اور اللہ کی راہ میں خرچ کریں۔ یہ جو خرچ کرنے والا معاملہ ہے نا، یہ سب سے مشکل ہے۔ زبانی جمع خرچ، کسی کے ساتھ اپنا اخلاص شو کرنا، یہ بڑا آسان ہے۔ مال خرچ کرنا، جیب ڈھیلی کرنا، اس وقت پتا چلتا ہے کہ آپ کتنی کمٹمنٹ رکھتے ہیں۔ سب سے مشکل ہی مال ہے۔ مجھے اشفاق احمد صاحب کا وہ جملہ یاد آ گیا من چلے کے سودے میں، تو جب وہ اس کا وہ جو ہیرو ہے نا ارشاد، وہ جب اپنے اسٹوڈنٹس سے بات کر رہا ہوتا ہے نا تو اس دوران وہ کہتا ہے کہ یہ جو میں تمہیں ٹائم دے رہا ہوں نا، یہ میں اپنی زندگی تمہیں دے رہا ہوں۔ اگر میں تم پہ کوئی مال خرچ کر رہا ہوں تو یہ میں اپنی زندگی تم پہ خرچ کر رہا ہوں۔ کیوں؟ مال کیسے کمایا جاتا ہے؟ زندگی خرچ کر کے۔ اپنا ٹائم، تن من دھن لگاتے ہیں نا، کمٹمنٹ پوری کرتے ہیں تو پھر آپ مال کماتے ہیں نا۔ تو جب آپ کسی کو مال دے رہے ہیں گویا آپ اپنی زندگی اس کو دے رہے ہیں، کیونکہ زندگی کا ایک حصہ لگا کے آپ نے وہ مال کمایا ہوا ہے۔ اسی طریقے سے جب آپ کسی کو ٹائم دے رہے ہیں تو آپ اپنی زندگی اس کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں۔ یہی تو اللہ نے قرآن میں کہا ہے لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، تم نیکی کے اعلیٰ ترین درجے کو ہرگز نہیں پہنچ سکتے جب تک کہ اپنی پسندیدہ چیز اللہ کے حضور خیرات نہ کرو۔ یہ 4 پارے کی پہلی آیت ہے۔ میں 40-50 منٹ میں نے قرآن کلاس میں اس پہ گفتگو کی تھی۔ انسان کی زندگی میں سب سے قیمتی چیز اس کی جوانی ہے، جب سارے اعضاء سلامت ہوں۔ جب آپ آہستہ آہستہ اگلی عمروں میں جانا شروع ہوں گے 40+ تو عمر چالی تے جان کالی، یہ پنجابی میں محاورہ ہے کہ جیسے ہی عمر 40 ہوئی جان کے اوپر افتادیں ٹوٹنی شروع ہوگی، ایک ایک کر کے آپ کو آئے دن خبر ملے گی اب میری نظر کمزور ہونا شروع ہوگی ہے۔ وہ ساروں کی ہوتی ہے 40 کے بعد، یہ نیچرل چیز ہے۔ پھر کسی کو خبر ملے گی کہ جی اس کے جو ہے وہ گردے سے ہی کام نہیں کر رہے، کسی کو خبر ملے گی کہ اس کا کولیسٹرول بڑھ گیا ہے، کسی کو کوئی خبر ملے گی۔ آہستہ آہستہ یہ خبریں جمع ہوتی اتنی خبریں ہوں گی کہ ایک دن آپ کی اپنی خبر آ جائے گی، ہاں جی کام ہو گیا، اینڈ لگ گیا بندہ، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ ایک معاملہ اس طریقے سے چلتا رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ اہل ایمان کی یہ نشانی ہے کہ ان کے اندر یہ خوبیاں پائی جاتی ہیں۔ جو لوگ یہ خوبیوں کے حامل ہیں نا، ایمان ان کا بڑھتا ہے آیات سننے سے، اللہ کے ذکر سے کانپ اٹھتے ہیں، اپنے رب پہ توکل کرتے ہیں، نماز قائم رکھتے ہیں اور اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ اولئک ھم المؤمنون حقا، ایسے لوگ
حقیقتاً جو مومن ہے نا، سچے مومن وہ ہیں، لہم درجات عند ربہم، ان کے لیے ہیں ان کے رب کے حضور درجات، و مغفرہ اور مغفرت، و رزق کریم اور باعزت روزی۔ آخرت کی جو ہمیشہ کی زندگی ہے وہ ایسے لوگوں کا مقدر ہونے والی ہے۔